آدم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ رخ موڑ دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عزت اور عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی شخصیت بے مثال ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کی کوئی مثال نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں لا ریب، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب بے عیب ہے، اس میں کوئی اور شک و شبہ نہیں، اس کے جیسا کوئی کلام نہیں۔ ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ویسی شان ہے کہ آپ علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے جیسا مرتبہ کسی کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حضور اکرم تاجدار حرم سید العرب والعجم حضرت اقدس حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ درجے کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نبی اپنی شان میں اعلیٰ ہے، ہر نبی اپنی شان میں منفرد ہے، اپنی عظمت میں، بلندی میں، مقام میں، مرتبے میں بلند ہے، لیکن کچھ خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب میں، اپنے پیارے پیغمبر میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ رکھی ہے جو کسی میں نہیں رکھی۔ کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں ایسی رکھی ہے جو کسی میں نہیں رکھی، کسی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی رسول کو وہ عطا نہیں کی گئی، کسی پیغمبر کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئی، کسی پیغمبر کو وہ عطا نہیں کی گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ساقی کوثر، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے۔ ساقی کوثر یعنی آب کوثر پلانے والے قیامت کے میدان میں صرف اور صرف آقا علیہ السلام ہوں گے، کوئی پیغمبر، نبی، رسول، صحابی، ولی، بزرگ، قطب، ابدال کوئی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ساقی کوثر پیارے آقا، اور فرمایا جیسے ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین کہ یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ یہ اور جب ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب کہتے ہیں ہم ہادی عالم، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں شافی محشر، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم المعصومین، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم الانبیاء، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں ربیوں میں سب سے بعد میں آنے والے، رتبے میں سب سے بلند رہنے والے، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار انبیاء، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کائنات کے سردار، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ بلندی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنو میری بات کو، آج حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی بلندی، حضور کی شخصیت کو سنو اور سرور حاصل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ چڑھتے چلے گئے، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ آپ ساتوں آسمان کراس کر کے اور سدرۃ المنتہا کراس کر کے اللہ سے ملاقات کرے، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ آپ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ 50 نمازوں کا تحفہ دیے اور آپ واپس آئے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے نمازیں کم کرائی، 5 کر کے 5 نمازیں کر کے 5 نمازیں رہ گئی۔ یہ واپس آ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے پاس سے چلے جا رہے ہیں، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کی۔